بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل کے دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے 12ویں پارے کا ذکر کریں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ ایک سورۃ ہود مکمل ہے جس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، اور دوسرا سورۃ یوسف علیہ السلام کا بقیہ حصہ ہے۔ سورۃ ہود میں 4 باتیں یہ ہیں کہ قرآن کریم کی عظمت، توحید اور دلائل توحید، رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام اسلام کے واقعات، اور چوتھی بات قیامت کا تذکرہ ہے۔ قرآن کی عظمت۔ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ دوسری یہ کہ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے، اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ دوسری بات جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ توحید اور دلائل توحید ہیں، کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تیسری بات رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند ایک کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے اور باقی سب غرق ہو گئے۔ دوسرا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر باد سر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے کہ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ چوتھا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ پانچواں واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا، اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ چھٹا ذکر حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ کا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جنہوں نے نبی کی بات نہ مانی وہ غرق ہوئے، اور جنہوں نے بات مانی وہ بچ گئے، اور جو نافرمان تھے ان پر چیخ کا عذاب آیا۔ ساتواں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سماع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور جو آخری بات اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے، یعنی کہ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک بدبخت لوگ، ایک نیک بخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے، حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ کے لیے ہی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ دوسرا حصہ جو اس پارے کا ہے وہ سورۃ یوسف علیہ السلام کا حصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بالتفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تمہید کہ تمام انبیاء اکرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے، مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بنی کے بھی قریش بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ علیہ السلام غار ثور میں رہے۔ وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے۔ وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے کہا آج کے دن سے تم پر کچھ عذاب و ملامت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ اس کی جو آخری بات ہے وہ وسائر و ابراز قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ مصحبت کے بعد راحت ہے، اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے، معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ دائی جیل بھی دعوت دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہو۔